میرے ساتھ پاکستان کے مایہ ناز تجزیہ نگار کی سینئر صحافی اور ایک آپ ہر اینگل سے دیکھیں تو پاکستان کی نبض کے اوپر جن کا ہاتھ ہے مجیب الرحمان شامی صاحب، مختلف حکومتوں کے ساتھ بھی کام کیا ہے اور ہر اینگل سے پاکستان ان کے دل کے اندر ہے اور ان کی رائے کو احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، شریک گفتگو ہے۔ اچھا مجیب الرحمان شامی صاحب، یہ فرمائیے گا الیکشن کیا آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ ہاں، مجھے لگتا ہے کہ الیکشن کرائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ ابھی شہباز شریف صاحب نے 2 دن پہلے ہی ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ہم اپنی مدت پوری کرنے کے بعد اقتدار چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ انتخابات کا انعقاد کرے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ انتخابات جو ہیں اس میں کے لیے کوئی غیر معمولی تاخیری حربے جو ہیں وہ اختیار نہیں کیے جائیں گے۔ اگست کے بعد جو عبوری حکومت بنے گی، نگراں حکومت بنے گی، وہ ٹیکنوکریٹس پر مشتمل ہوگی، اس میں سیاسی لوگ ہوں گے، اور کس کی مشاورت سے بنے گی؟ چونکہ اپوزیشن تو ہے نہیں، راجہ ریاض ہے ایک، تو وہ تو اپوزیشن نہیں کریں گے، وہ بھی سنا ہے مسلم لیگ نون کا ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے، اگر عمران خان صاحب قومی اسمبلی سے استعفے نہ دیتے تو قاعدے اس میں اختلاف کے طور پر وہ موجود ہوتے یا ان کا کوئی نامنی موجود ہوتا، تو ان کی ایک سے ہوتی، ایک فیصلہ کن کردار وہ ادا کر سکتے تھے وزیر اعظم کی تقرری میں اور الیکشن کمیشن کے ارکان کی تقرری میں۔ لیکن اب تو حزب اختلاف پر راجہ ریاض صاحب موجود ہیں، تو انہی سے مشورہ ہوگا۔ یعنی قانونی طور پر تو ظاہر ہے کہ یہ مشاورت جو ہے اس کی اہمیت ہوگی، لیکن سیاسی طور پر تو اہمیت نہیں ہوگی نا۔ اگر عمران خان صاحب کی مرضی شامل ہو اور اس کے مطابق نئی حکومت بنے، نگران حکومت، تو اس کی اخلاقی ساکھ بھی ہوگی اور اس کی سیاسی ساکھ بھی ہوگی۔ تو کوشش کرنی چاہیے یعنی ہمارے سیاست دانوں کو کہ وہ عمران خان صاحب اگر اسمبلی میں نہیں ہے تب بھی وہ سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی کے تو سربراہ ہے نا، ان سے مشاورت کریں، ان کو اعتماد میں لیں اور نئی نگران حکومت بنے، ان کا مشورہ اس میں شریک ہونا چاہیے۔ اس سے حالات بہتر کرنے میں مدد ملے گی، وگرنہ تو پھر قانون کے مطابق کام کر لیں گے اور پھر اخلاق اور سیاست جو ہے وہ روتے رہیں گے اپنی جگہ۔ اچھا، ایسا تجربہ کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی غلطیاں اپنی جگہ ہے، انہوں نے اسمبلی چھوڑی، انہوں نے پنجاب حکومت کو ڈیزالو کیا، خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو ڈیزالو کیا، آج جس مقام پر وہ ہوتے ہیں وہاں پر نہ ہوتے اگر یہ سارا کچھ نہ کرتے۔ یہ تو اپنی جگہ بہرحال ایک اٹل حقیقت ہے اور آپ کی رائے سے میں متفق ہوں، لیکن جتنا بھی طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ آئینی کیا گیا۔ اگر پنجاب کے اندر جس طرح وعدہ کیا گیا تھا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو جاتے تو 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو نگران حکومت بنے، چونکہ عمران خان تو تڑپتے رہ گئے اور اس میں 9 مئی کا واقعہ بھی ہو گیا اور ان کی جو جارحانہ پالیسی تھی وہ اپنی جگہ موجود تھی، اس کا بھی عمل دخل ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو ٹیکنوکریٹ کی حکومت ہے یا سیاسی حکومت ہے، یہ تجربہ نہ ہو جائے کہ یہ جو ابھی اقتدار میں یہ بھی بعد میں سڑکوں پہ آ جائیں اور الیکشن مانگیں، الیکشن کریں، چونکہ فضا میں کہیں آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ کئی عرصے سے ایک بات چل رہی ہے کہ ایک ایسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے جو 1-2 سال کے لیے وہ پرولونگ کرے، اس کے بعد الیکشن ہو۔ ایسا کچھ ہے آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیے، اس طرح کی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، شوشے بھی لوگ چھوڑتے رہتے ہیں، وسوسے بھی ڈالتے رہتے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ آپ اس طرح کے اقدامات سے کیا بے یقینی ختم ہو جائے گی یا اس میں اضافہ ہوگا؟ پاکستان آپ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کو اس کے دستور کے مطابق چلایا جانا چاہیے۔ اگر نگران حکومت قائم ہو اور تو پھر اس کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے۔ اگر وہ مدت یعنی اس کے بعد اپنی اضافہ کرنے کی کوشش کرے گی تو پھر تو ایک منظرنامہ بدل بھی سکتا ہے۔ جو سیاسی جماعتیں اس وقت برسر اقتدار ہیں اور وہ بھی، ان کا بھی مفاد اس میں ہے، اور جو عمران خان صاحب ہیں ان کا بھی مفاد اس میں ہے کہ الیکشن ہو۔ اگر یہ سارے ہی لوگ جو ہیں وہ باہر کر دیے جائیں اور ایک
اپنی مرضی جو ہے 10 12 15 آدمی مل کر چلانا شروع کر دیں تو ان کے پیچھے طاقت کون سی ہوگی؟ وہ تو ایک ہی ہوا کے جھونکے سے اڑ جائیں گے. تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جب بجٹ پیش ہو جائے گا تو اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی، اس کے بعد کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی. کیئر ٹیکر گورنمنٹ وہ پرولونگ ہو سکتی ہے، پھر اس میں احتساب بھی ہوگا. کچھ کا ہو، ابھی جو پی ٹی آئی کا اس کا تو ہو رہا ہے، جو باقی رہ گئے جو اقتدار میں ہیں ان کا بعد میں شروع ہوگا. ایسا کچھ آپ کو لگتا ہے؟ جو اقتدار میں ہے ان کا تو پی ٹی آئی کر چکی، نیب جی مقدمات قائم کر چکی، جیلوں میں ڈال چکی. وہ ہر شخص جو ہے شہباز شریف سے لے کے شاہدہ خان عباسی کو دیکھ لیں، آسن اقبال کو دیکھ لیں، دوسرے لوگ اور خورشید شاہ کو دیکھ لیں، کتنے لوگ مہینوں برسوں جو ہے قید کاٹ چکے اور ان کے خلاف مقدمات قائم ہو چکے. تو ان کا تو حساب ہو چکا. اب پی ٹی آئی جو ہے نیب کے اب تو دانت ہی نہیں ہے، تو نیب کے دانت تو کھٹے ہو گئے. تو پی ٹی آئی کے خلاف نیب تو وہ کاروائیاں نہیں کر پا رہی جو یعنی پی ٹی آئی کے مخالفوں کے خلاف ہوئی تھی. لیکن اب وہ کاروائیاں کچھ ماورائے دستور ہو رہی ہیں، ماورائے قانون ہو رہی ہیں. تو یہ تو دیکھیے اس طرح کی انتقامی کاروائیوں سے تو کوئی ہم راستہ جو ہے نا اس کو کشادہ نہیں کر سکتے، کوئی مستقبل کو بہتر نہیں بنا سکتے. تو جو بھی قانون ہے اس کو اپنا راستہ بنانا چاہیے. کسی کے خلاف کاروائی کرنی ہے قانون کے مطابق کریں، لیکن سیاست میں کردار ادا کرنے دیں. پی ٹی آئی کو بھی انتخاب میں حصہ لینا چاہیے اور اس کے مخالف جو ہیں ان کو بھی میدان میں آنا چاہیے. ایک دوسرے زور آزما لیں تاکہ لوگ جس کو چاہتے ہوں اس کے ہاتھ پہ، اس کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھ دیں. اگر محسن نقوی جو ہماری برادری سے تعلق جن کا ہے وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن کے نگران وہ کنٹینیو کر رہے ہیں، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے تو خبر یہ ہے کہ کوئی صحافی جو ہے اسلام آباد کا جس نے یہ جو جنرل باجوہ کے ساتھ ملاقات کروائی تھی وہ کوئی نگران وزیر اعظم بنائے جا رہے ہیں. اگر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مجیب الرحمان شامی صاحب کو بنایا جائے، اس سلسلے میں کنسنسس ہو سکتے ہیں. اگر آپ کو بنایا جاتا ہے تو کیا الیکشن کروا دیں گے ٹائم آپ پر؟ آپ اطمینان رکھیں، میرے اوپر اتفاق نہیں ہوگا اور نہ مجھے بنایا جائے گا اور نہ میری کوئی خواہش ہے. دیکھیں یہ تو اب مختلف دوست جو ہیں وہ اپنے ان کے دوست ہیں وہ جو اپنی اپنی پسندیدہ گھوڑے ہیں وہ دوڑا رہے ہیں. آپ جی ان کو خیالی پلاؤ پکا رہے ہیں. جو بھی شخص وزیر اعظم بنے گا نگران، وہ یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے اقتدار میں اضافہ ہو جائے اور وہ سمجھے کہ میں جب چاہوں گا الیکشن کراؤں گا؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا، الیکشن تو کرانے ہی پڑیں گے. عمران خان کا سیاسی مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے عمران خان کا سیاسی مستقبل جو ہے وہ اس پہ بڑے سوالیہ نشانات ہیں. یہ 9 مئی کے واقعات کے بعد ان کی جو حکمت عملی ہے وہ مجھے متاثر نہیں کر پائی، وہ ان کے اثرات کو سنبھال نہیں پائے. لیکن اگر ان کے خلاف جو بھی کوئی شکایت ہے تو قانون کے مطابق کاروائی ہونی چاہیے نا. عدالت میں آپ مقدمہ لائیں، اگر ان کا نااہل قرار دے سکتے ہیں تو نااہل قرار دلوا دیں. اگر ان کو الیکشن میں حصہ لینے سے روک سکتے ہیں تو روک لیں، لیکن یہ تو قانون کے مطابق کاروائی ہونی چاہیے نا. نواز شریف صاحب کے خلاف بھی تو یہ کاروائی ساری ہوئی تھی نا. وہ تو وزیر اعظم تھے جب انہیں اقتدار سے محروم ہونا پڑا، پھر ان پہ تاحیات پابندی لگا دی گئی انتخاب لڑنے کی. اب تو قانون بدل رہا ہے تو ان کا راستہ کشادہ ہو رہا. تو نواز شریف صاحب کے خلاف تو سارے تجربے ہو چکے ہیں. اب عمران خان صاحب جو ہیں اگر وہ بھی ان کا بھی نواز شریف بنایا جاتا ہے تو کتنی دیر 2-4 سال ایسا ہو سکتا ہے، ان کو روک لیں. لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ سیاسی رہنماؤں کی قسمت کا فیصلہ لوگوں کو کرنا چاہیے، ووٹ کی طاقت سے ہونا چاہیے. اگر لوگ انہیں نہیں چاہیں گے تو وہ نہیں برسر اقتدار آئیں گے. اور اگر آپ اس میں کوئی زبردستی نہیں ہونی چاہیے، اور زبردستی سے ہم اپنے ملک کا کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکے. ہم نے اسے پیچیدہ کیا ہے، ہم نے اس کی معیشت کو کمزور کیا ہے،
ہم نے اس کی سیاست کو کمزور کیا ہے. اب دیکھیے ہماری معیشت جو ہے وہ جس حالت میں ہے وہ تو آپ نے اتنی تفصیل سے بیان کی ہے. تو ہمیں تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے اختلافات کو کم کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنا وہ برتاؤ کریں جو ایک پاکستانی دوسرے کے ساتھ کرتا ہے یا کرنا چاہیے. ہم وطن ہیں, ایک سرزمین کے رہنے والے ہیں, ہمارا مرنا جینا ایک ہے. ہمیں ایک دشمن کے طور پر ایک دوسرے کو ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے. تو ہمارے ادارے ہوں اور ہماری عدالتیں ہوں, ہمارے عوام ہوں, ہمارے میڈیا کے لوگ ہوں یا ہمارے سیاستدان ہوں, یہ بات ان کو پلے باندھ لینی چاہیے. ایک دوسرے کے خلاف ہی پانی پت کا میدان سے جاتے رہیں گے تو پھر جس کا خون بہے گا وہ بھی ہم ہوں گے, جو ہارے گا وہ بھی ہم ہوں گے, اور جو جیتے گا وہ کیا جیتے گا, وہ بھی ہم ہی ہوں گے. لیکن اس جیت کا مزہ کیا ہے جو اپنے ہی خون سے رنگی ہوئی ہو. اچھا شامی صاحب, ہم نے تو صحافت ہی کر لیا اور صافی رہنا ہے. پاکستان کے اندر تو خوف اپنی جگہ ہوگا, لیکن سوال وہاں بھی اٹھتے ہیں, سوال ان ملکوں میں بھی اٹھتے ہیں. مسجد میں جائیں, شاپنگ کرنے جائیں, لوگ سوال پوچھتے ہیں. سفر کر رہے ہوں تو لوگ سوال پوچھتے ہیں. سوال تو رہیں گے بڑے اوپن. پہلی بات یہ کہ 9 مئی کا واقعہ کیوں ہوا, ایک تو یہ سوال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 9 مئی کا واقعہ جب ہوا تو انٹیلیجنس کہاں تھی جس نے خبر دینی تھی کہ ایسا کوئی پلان بنا ہوا ہے, پہلے سے آلریڈی بنا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر مختلف تجزیے تبصرے سنیں تو یہ بھی ہے, سوال بنتا ہے کہ جو انچارج تھے, مثلا پاکستان انچارج کیا, وزیر داخلہ پنجاب, وفاقی وزیر داخلہ, آئی جی پنجاب, یہ ساری کڑی سے کڑی بلائیں تو وہ اس کو روک سکتے تھے اس واقعے کو. چونکہ آئی جی پنجاب کہتا ہے ہمیں 8 تاریخ کو ہی پتہ چل گیا تھا ایسا کوئی پلان بنا تھا تو پھر روکا کیوں نہیں. کور کمانڈر ہاؤس کی بات کریں تو اعتزاز حسن کا نیریٹو سنیں یا دوسرے جو لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کئی طرح کی لیئرز سیکیورٹی کی ہوتی ہیں, پولیس ہوتی ہے, رینجر ہوتی ہے, انٹیلیجنس دنیا میں کتنے سال نمبر 1 پہ رہی ہے, اس لوگوں نے روکا بھی نہیں. تو یہ کون چھان بین کرے گا؟ ٹھیک ہے آپ عمران خان صاحب کو ملٹری کورٹس کے ذریعے پھانسی لگا دیں, سارا ملبہ اس کے اوپر ڈال دیں, یہ ساری چیزیں ہوں گی, لیکن اس قوم کا ذہن ڈر کر چپ ہو جائے گی. ان لوگوں کا ذہن کیسے صاف ہوگا اور نفرت کیسے جو ہے وہ جو پھیل رہی ہے, ہمارے اداروں کے خلاف بڑھتی ہوئی نفرت ہے. باہر کی دنیا کی بات کریں, پاکستان کی بات کریں, ہمیں اس کا ادراک کیوں نہیں ہے کہ ہم اپنے ہی پاکستانیوں کو ان کے ذہنوں میں اپنے خلاف جو ہے وہ نفرتیں بڑھ رہے ہیں. اس کا ملک و قوم کو نقصان ہوگا اور ہوگا. ہم نے یہ تجربے بھٹو کے ساتھ کر لیے, نواز شریف کے ساتھ کر لیے, اس سے پہلے بہت سارے تجربات ہو چکے ہیں. تو ہم ایک ایسا تجربہ کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہو کہ کوئی انویسٹیگیشن ہو, نہ کسی نے استعفیٰ دیا, نہ کوئی انٹیلیجنس والا کوئی اس کی ذمہ داری قبول کر رہا ہے. تو یہ سارے معاملات پہلے اس کی چھان بین نہ ہو جائے اور اس کے بعد سزا اور جزا کا سلسلہ شروع ہو. شہراز صاحب آپ نے بہت لمبی گفتگو کی ہے, سوال در سوال آیا ہے اور اپنے جذبات کا شدت سے اظہار کیا ہے. دیکھیے بنیادی بات یہ 9/11 جو ہوا امریکہ میں, ابھی تک وہاں امریکہ میں بھی تنازع پڑا ہوا ہے. کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو کہتے ہیں یہ اسامہ بن لادن نے تو یہ کام کیا ہی نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن تو اس طریقے سے ہلاک ہی نہیں ہوا جس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے. یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں. آپ جتنے بھی سوالات اٹھا لیں, جتنے بھی نقطے بیان کر دیں, جتنا بھی آپ دل کا غبار نکال لیں, بنیادی حقیقت یہ ہے کہ 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر اور قومی تنصیبات پر حملے کیے گئے اور پورے ملک میں ایسا ہوا. اور وہ جو حملے کرنے والے ہیں ان کی تصویریں بن گئیں, ان کی ویڈیوز بن گئیں, ان کی آوازیں ریکارڈ ہو گئی. وہ بالکل یہ سارے چہرے جو ہیں وہ محفوظ ہو گئے. جو حملہ کرنے والے تھے, جو توڑ پھوڑ کرنے والے تھے, جو گہراؤ جلاؤ کرنے والے تھے, وہ اب کسی یعنی ان کے چہرے چھپے نہیں رہے. تو اب جب یہ باقی تو باتیں بہت آپ جو بھی کر لیں, ہونا چاہیے تھا کہ اس کے بعد عمران خان صاحب کو ان واقعات کی مذمت کرنی چاہیے تھی اور یہ کہنا چاہیے تھا کھلے طور پر کہ بھی ان کے خلاف کارروائی کی جائے. جن لوگوں نے فوجی تنصیبات پر یا قومی تنصیبات پر حملے کیے ہیں
ان کو تو آپ سپورٹ نہیں کر سکتے. ان کے خلاف تو قانون کی مطابق کاروائی ہونی چاہیے. کوئی بھی نقطہ اٹھائیں, کوئی ارتداد حسن صاحب اٹھا لیں یا کوسا صاحب اٹھا لیں, کبھی وہ کوسا صاحب فوجی عدالتوں کے حق میں بیان دیتے تھے, ابھی جاوید ہاشمی صاحب کہتے ہیں میرا تو مقدمہ ہی چھوڑ کر وہ بھاگ گئے تھے. تو یہ باتیں ساری جگہ اپنی دلچسپ ہو سکتی ہیں, یہ اوپر لطف ہو سکتی ہیں, مگر یہ حقیقت اپنی جگہ ہے. جو منظر ہم نے دیکھے ہیں وہ منظر بہت ہی افسوسناک تھے, المناک تھے. اور جن لوگوں نے یہ کام کیے ہیں اور ان کے ثبوت موجود ہیں, ان کے خلاف تو کاروائی ہونی چاہیے, اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. تو یہ ہمیں اس معاملے کے ساتھ دوسرے معاملات کو منسلک نہیں کرنا چاہیے, اس کو الگ کر دینا چاہیے اور ٹھیک ہے سیاسی شامی صاحب, معاملات کو الگ رکھنا چاہیے. شامی صاحب بالکل ٹھیک آپ نے فرمایا. یہ فرمائیے گا کہ جب الذوالفقار بنی, پاکستان کا جہاز اغوا کر افغانستان گیا, روگ آرمی کے اشتہار بنے, میمو گیٹ سینڈل ہوا, پھر جس طرح کے معاملات پاکستان میں ماضی میں ہوتے رہے, ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہے, وہ سارے معاملات تو سیٹل ہو گئے نا. اگر فوجی تنصیبات پر حملہ ہوا یا کسی سگنل پاکستان کا ٹوٹا, وہ بھی قابل مذمت ہے. ایکولی چیزیں ہوئی نہیں ہونی چاہیے تھی. اور جہاں تک آپ مذمت کی بات کر رہے ہیں, میں اس کا جواب بہتر تو پی ٹی آئی والے دے سکتے ہیں, ہم تو صحافی رہیں گے. لیکن عمران خان نے باہر کے ملکوں کو, پاکستان میں تو پابندی لگی ہے, باہر کے ملکوں میں جتنے بھی ٹی وی اسٹیشن پر اس نے انٹرویو دیے وہ اس کی مذمت بھی کر رہے ہیں اور انکوائری کا بھی کر رہے ہیں. ابھی پی ٹی آئی کے جتنے بھی جلسے عمران کے حق میں ہو رہے ہیں یا جو مظاہرے ہو رہے ہیں وہ پاکستان کی فوج کے حق میں بھی ہو رہے ہیں, پاکستان کی فوج زندہ باد. تو یہ معاملہ تو کہیں سیٹل تو ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پریس کانفرنس کرا دیں, جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث جو لیڈران تھے وہ پریس کانفرنس کر دیں, پی ٹی آئی سے ڈس ایسوسیٹ کر لیں, وہ کس طرح پھر صاف ہو جاتے ہیں اور ان کو امنسٹی مل جاتی ہے اور باقیوں کو نہیں ملتی. دیکھیے یہ باتیں جو آپ کی ہیں, میرا خیال ان کی ساری باتوں کا جواب تو اس وقت دینا ممکن نہیں ہوگا, میرا خیال بہت وقت ہو چکا ہے. لیکن میں ایک بات آپ سے ضرور عرض کروں گا کہ عمران خان صاحب نے جنرل عاصم منیر کو نام لے کر ٹارگٹ کیا اور نام لے کر ان پر الزام لگایا کہ وہ ساری صورتحال جو بھی ہے, 9 مئی سے پہلے بھی وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اس کے ذمہ دار وہ ہیں, اور وہ فوج ان کو مشورہ دے رہی ہے کہ آپ سیاستدان آپس میں بات چیت کر کے معاملہ طے کریں. عمران خان صاحب کہتے ہیں میں سیاستدانوں سے بات نہیں کروں گا, میں فوج سے بات کروں گا. تو یہ بھی آپ دیکھیے, عمران خان صاحب کا مجھے بڑا احترام ہے اور ان کے وہ اس وقت مشکل سے بلکہ آپ تو پی ٹی آئی بنانے والوں میں شامل تھے, آپ فاؤنڈر ہیں. جب پی ٹی آئی ایک تحریک تھی میں اس کے ساتھ تھا, جب وہ سیاسی جماعت بن گئی تو پھر میں اس سے ساتھ نہیں تھا, اس کا عملی حصہ نہیں تھا. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں ایک مشکل میں ہیں, بڑے وہ ایک کشمکش سے گزر رہے ہیں, آزمائش سے دوچار ہیں. میں اس وقت ان کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا. میں سمجھتا ہوں انہیں اوپر اٹھنا چاہیے, ان کے مخالفوں کو بھی اپنے اختلافات بلانے چاہیے اور سیاستدانوں کو مل کر ایک اللہ عمل بنانا چاہیے ملک کی کشتی کو مجدار سے نکالنے کا. جہاں تک آپ نے بات کی ہے الذوالفقار کی, دیکھیے محترمہ بے نظیر بھٹو نے پیپلز پارٹی کو الذوالفقار سے محفوظ کیا, بچایا. الذوالفقار بیچاری جو ہے اس کے ساتھ جو ہوا آپ کو بھی معلوم ہے, کتنے لوگ کس طرح سے دربدر ہوئے, کتنے ملک چھوڑا, کتنے جیلوں میں سڑتے رہے. لیکن پیپلز پارٹی کی سیاست جو تھی اس کو الگ کیا الذوالفقار سے, اور بے نظیر بھٹو نے پھر پیپلز پارٹی کو ایک سیاسی جماعت کے طور پر آگے بڑھایا. اور مرتضی بھٹو صاحب نے جو کچھ کیا اس کی ان کو خمیازہ بھی بھگتنا پڑا اور اس سے اثرات بھی مرتب ہوئے. لیکن یہ وقت جو ہے نا, یہ وقت جو ہے وہ بڑا یعنی زخم جو ہے ان کو مندمل کرتا ہے. وقت کی اپنی مرہم ہوتی ہے. یہ میں مانتا ہوں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ معاملات سے آگے گزر جائیں گے, ان کو بھول جائیں گے, بلکہ بلانا بھی چاہیے. قومیں جو ہیں وہ مستقبل پر نظر رکھتی ہیں, ماضی میں الجھی نہیں رہتی. جنگوں کے بعد بھی ہم بیٹھتے ہیں. دیکھیے 1971 کی جنگ کے بعد بھی شملہ کا معاہدہ ہوا تھا, 1965 کی جنگ کے بعد بھی
اعلان تاشکند ہوا تھا، تو اپنے لڑنے والوں سے، اپنے دشمن ملکوں سے جب بات چیت کر سکتے ہیں، اپنے اپنے شہریوں سے، اپنے ہموطنوں سے کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم ان کو تحقیق نہیں کر سکتے؟ اپنے لوگوں کو راستہ چھوڑنا چاہیے، تو اپنے موقع لوگوں کو دینا چاہیے۔ جی جی ایمنسٹی دینی چاہیے، یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا یہ فرمائیے گا جو ملٹری کورٹس ہیں اس کے اوپر آ جائے کہ اگر ہماری عدالتیں آزاد ہیں، آئین کے اندر موجود ہیں، تو ملٹری کورٹس کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے یہ جو ملٹری کورٹس ہیں نا، یہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی کام کر رہی تھی، اس سے لیکن وہ تو پہلے بھی کام دہشت کر گردی نہیں اور نہیں دہشت گردی نہیں، دیکھیے آپ اس کو کنفیوز نہ کریں۔ یہ ملٹری کورٹس ہوئے ہیں جو آرمی ایکٹ کے تحت بنتی ہیں، 1952 کا یہ ایکٹ ہے، اور یہ ایک ملٹری کورٹس وہ تھیں جو دستور میں ترمیم ہوئی تھی تو اس کے مطابق بنی تھی۔ یہ ملٹری کورٹس جو ہیں ان میں سیویلینز کے مقدمے بھی چلے ہیں۔ جب آپ فوجی تنصیبات پر حملے کرتے ہیں یا فوج کے اندر کوئی فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ کے آرمی ایکٹ کے تحت اور سیکرٹ ایکٹ کے تحت کاروائی ہو سکتی ہے اور ہوتی رہی ہے۔ لیکن ابھی یہ معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے، عدالت اس میں جو بھی فیصلہ کرے گی مجھے امید ہے کہ اس سے انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے۔ دیکھیے ایک بات تو وہ ہے نا، جن لوگوں نے حملہ کیا جو بذات خود موقع پر موجود تھے، ایک تو ان کا معاملہ ہے، اور ایک معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف اگر آپ فوجی عدالت میں مقدمہ چلانا چاہیں تو عمران خان صاحب تو وہاں موجود نہیں تھے، وہ تو اس وقت قید میں تھے۔ تو جب تک آپ، تو میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان جو ہیں ان کا مقدمہ فوجی عدالت میں چلنا چاہیے۔ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں اور اس کا میں اظہار بھی کرتا رہا ہوں۔ عمران خان صاحب کے خلاف جو بھی کاروائی کرنی ہے وہ سول عدالت میں ہونی چاہیے اور قانون کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو بھی کاروائی ہوگی پاکستان کی سیاست پر اور پاکستان کے مستقبل پر اس کے اثرات منفی ہوں گے، مثبت نہیں ہوں گے۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ پاکستان کے اندر 9 مئی کے واقعات کے بعد ہزاروں کی تعداد میں لوگ جیلوں میں ہیں، اور پاکستان کے میڈیا پر یا جو صحافتی ہماری تنظیمیں ہیں، جو لائرز کی تنظیمیں، انسانی حقوق والے ہیں، جن کو بڑا مروڑ اٹھتا تھا جب پاکستان میں کچھ طرح کے واقعات ہوتے تھے، کوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی تھی، عورتیں بچوں کو، انڈر ایج بچے جو ہیں وہ جیلوں میں ہوتے تھے، یا کوئی اس طرح کے واقعات ہو جاتے تھے تو بڑا وبیلا مچتا تھا۔ اب سب خاموش ہیں، یعنی کہ اتنا خوف کس چیز کا ہے لوگوں کو؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ آپ کی جو بات کہہ رہے ہیں یعنی وہ یکسر تو صداقت سے خالی نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ مبالغہ بھی ہے۔ جو لوگ گرفتار ہیں، سر عورتیں گرفتار ہیں کہ نہیں نہیں، گرفتار؟ جو دیکھیے یاسمین راشد ہے، بہت ساری جو اور عورتیں، جی دیکھیے جو بھی مظاہرین ہیں جن پر الزامات ہیں وہ گرفتار ہیں، اور ابھی یہ یقین دلایا، آگے کہا گیا ہے کہ کسی بھی عورت پر فوجی عدالت میں مقدمہ نہیں چلے گا، یا کسی بھی عورت کا مقدمہ، خاتون کا مقدمہ فوجی عدالت میں نہیں دیا گیا۔ تو یہ ابھی انڈر انویسٹیگیشن چل رہی ہے۔ جو لوگ گرفتار ہیں ان کی ایک بڑی تعداد تو رہا ہو چکی ہے اور ان کے اعداد و شمار عدالت میں پیش ہو چکے ہیں اور عدالت ان کا جائزہ لے رہی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ جو عورتیں ہیں ہماری، ان کے مقدمے فوجی عدالتوں میں چلنے چاہیے، اور میرا خیال ہے ہماری آخر جو کچھ بھی ہے ہمیں اپنی عورتوں کی کو اس طریقے سے ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے اور ان کا احترام باقی رکھنا چاہیے، اور ان کے تھوڑا لینینٹ ویو ہمیں لینا چاہیے۔ اگر کسی نے جذباتی طور پر کچھ کر بھی دیا ہے تو اس کے خلاف آپ اس کو سزا دے سکتے ہیں، اس کو جرمانہ کر سکتے ہیں، اس کو ہاؤس اریسٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں ذرا ہمیں ایک بڑا نرمی کا سلوک کرنا چاہیے، یہ ایک اپنی جگہ ایک حقیقت ہے۔ اور باقی بھی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ، اب دیکھیے دشمن قیدیوں کا تو سلوک نہیں کر سکتے، نہ آپ کوئی ان کو تحقیق کر سکتے ہیں۔ قاعدے کے اور ضابطے کے مطابق کاروائی ہونی چاہیے، اور کسی کے ساتھ بھی قانون سے ماورا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ اس بارے میں دو رائے ہو نہیں سکتی۔ مقتدر حلقوں کا کردار سیاست میں آئندہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس کے بعد بھی ایک سوال ہے، یہ اہل سیاست پر منحصر ہے، جتنی جلدی وہ سبق سیکھ لیں گے تاریخ سے اتنی ہی جلدی تاریخ کا رخ بدل دیں گے۔
2008 से लेकर 2023 का जो टाइम गुजरा, सियासतदानों के पास बहुत सारा वक्त है अपने आप को बेहतर करने का, लेकिन ये वक्त आप समझते हैं उन्होंने ज़ाया किया इसी हवाले से, इसी तनाजुर में? बड़ी हद तक जाया किया। देखिए, बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ जो हैं, उन्होंने तो कुछ सबक सीखा, एक मिसाक़ जमहूरियत किया, उस पर किसी न किसी हद तक अमल भी किया, लेकिन फिर जब पीटीआई आई मैदान में तो एक नई तलखियां पैदा हो गई। अब जरूरत है कि पीटीआई में और उसके मुखालफों में भी कोई मिसाक़ जमहूरियत हो, कोई ज़ाब्ता तय हो, एक दूसरे को, यानी पीटीआई भी एक हकीकत है, सियासी हकीकत है। इमरान खान साहब जो हैं, उनका वोट बैंक मौजूद है, कितना है, कम है, ज्यादा है, इससे कतई नजर उनकी एक सियासी शख्सियत है और सियासी हैसियत है, और हमें हर सियासी हैसियत को और शख्सियत को तस्लीम करना चाहिए। नाजरीन, मैंने बहुत सारे सवाल जनाब मुजीबर रहमान शामी साहब के सामने रखे और बहुत सारे सवाल अभी स्टिल बाकी हैं। कोशिश करेंगे कि इन्हें दोबारा अपने प्रोग्राम में लाएं। आपका और मुजीबर रहमान शामी साहब का मैं बैक वक्त शुक्रिया अदा करता हूं। अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर मुतला कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान शिराज खान को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।